السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور سٹارٹنگ میں آپ سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بچے کھیل کود رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا کلپ میں نے ریکارڈ کیا تھا۔ ہمارے گھر کہہ رہی ہوں، گاؤں میں میلے کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے۔ میلہ لگنا شروع ہو گیا ہے، جھولے والے آنے شروع ہو گئے ہیں، دکانیں لگنی شروع ہو گئی ہیں، جو کہ ریکارڈ کیا، جس سے مجھے بھی اپنا بچپن یاد آ گیا۔ بچپن میں جایا کرتے تھے ماں جی کے ساتھ، وہ ہمیں کھلونے وغیرہ لے کے دیتی تھی، پھر ہم بہت خوش ہوتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں، جھولے لینے، پھر گھر آ جانا۔ یہاں پہ جی نیکسٹ ڈے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور مجھے جانا تھا بازار، کام تھا، کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، تو مجھے میڈیسن بھی لینی تھی۔ میں نے لسٹ بنا لی چیزوں کی، اور مجھے بھول نہ جائے، اس لیے میں نے کہا چلے لسٹ بن گئی، اب میں تاکہ میرے لیے ایزی ہو نا چیزیں لانے۔ یہاں پہ ہم جی مین روڈ سے نکل آئے تھے، گاؤں سے نکل آئے تھے، نیکسٹ ہم مین روڈ پہ آ گئے تھے، اور وہاں پہ ہم جا رہے تھے اپنے سفر کی طرف روانہ تھے۔ تو میں بات کر رہی تھی بچپن کی، کہ بچپن میں بڑا مزہ آیا کرتا تھا، ایک رونق ہوتی تھی، گہما گہمی ہوتی تھی۔ اب تو میلے میں بھی وہ رش، وہ شو، وہ چیزیں نہیں نہ رہی، وہ باتیں نہیں رہی۔ نہیں تو پہلے ہم لوگ کیا پوری فیملیاں جایا کرتی تھی، بچے، اب تو بچوں کی ٹینشن اتنی زیادہ، پروٹیکشن بچوں کی اتنی زیادہ ماں باپ کو کرنی پڑ رہی ہے۔ وقت ہی ایسا بن گیا ہے کہ پیرنٹس کو ہر ٹائم فکر رہتی ہے، بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، وہ گھر سے باہر چلے جائیں، ان کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو، پتہ نہیں وہ کس سچویشن میں ہوں گے، کس حالات میں ہوں گے۔ تو وقت کے تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسٹرانگ بنائیں، ان کو جس ماحول میں انہوں نے رہنا ہے، جس سوسائٹی میں انہوں نے موو کرنا ہے، ہم ان سوسائٹی کے مطابق انہیں بتائیں، انہیں اسٹرانگ کریں، انہیں کانفیڈنس دیں۔ تو یہاں پہ جی پہلے 2-3 پوائنٹ گھوم کے جنرل اسٹورز پہ سے میں نے کچھ بیکنگ کا سامان لینا تھا، وہ لیا، اور پھر میں نے لی چوڑیاں، جو کہ مجھے بہت دل کر رہا تھا بہت دنوں کے بعد، اور اس کے بعد میں میڈیکل اسٹور پہ آ گئی، یہاں سے میں نے لی جی اپنی میڈیسن، مجھے تھا خوب فیور، اور یہاں پہ آ گئی جی میں کریم چاٹ کھانے کے لیے۔ کریم چاٹ تو اچھا تھا، سب کچھ فریش تھا، لیکن فیور کی وجہ سے بالکل بھی۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے میرا، ایک اور پوائنٹ جہاں پہ مجھے لینی تھی سبزی۔ یہ پوائنٹ میرا وہ ہے جس میں بہت سے پوائنٹ میں نے مس کیے ہیں، میں نے نہیں ریکارڈ کیے ہیں۔ مجھے بہت سے مسالے جات، جنرل اسٹور سے مسالے جات، بیکنگ سامان لینا تھا، پھر ایک شاپ سے مجھے مسالے جات لینے تھے، ایک شاپ سے مجھے کچھ چیزیں لینی تھی، اور امی جان کے آرڈر تھے، اور آج بازار میں خوب رش تھا، اور سب سے اینڈ پہ میں نے پیا جوس، کیونکہ مجھے آنے لگے تھے چکر، اور میں ہو رہی تھی بیہوش۔ مجھے کولڈ ڈرنک پینے کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے میں پریفر کرتی ہوں ہمیشہ کوئی فریش جوس مل جائے۔ جوس کارنر پہ آ گیا، جہاں پہ میں نے ایپل کا جوس لیا، اور میں بیٹھ کے سائڈ پہ پی لیا۔ اچھا، مجھے کوئی شرم نہیں آتی کہ کھانے پینے میں کوئی مجھے دیکھ رہا ہوگا یا نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ جو چیز مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ میں گر گئی تو میرا تماشا بنے گا، اس سے پہلے مجھے وہ کام کرنا ہے جو میرے لیے بہتر ہے، اس لیے میں لے لیتی ہوں۔ میں لے کے آئی ہوئی تھی سبزی میں شلجم تھے اور چکن۔ شلجم میں چکن بناتے ہوئے ماں جی کی یاد آ گئی، کیونکہ ہم موسٹ آف دی ٹائم شلجم تبھی بناتے ہیں جب باہر لگنا شروع ہو جاتے ہیں، پہلے میں اپنی زمین میں آتے ہیں، تو ابھی تک نہیں آئے تھے، تو آج باہر سے لے کے آئی۔ تو ماں جی کو ایک بار ان کے دادا کہتے ہیں، ماں جی کا نام سکھرا بی بی، سکھرا بی بی، اس میں نا تھوڑا سا گوشت ڈال کے بنا، تھوڑا سا ڈال لے، پاؤ ڈال لے، بہت مزہ آئے گا، بہت مزیدار بنے گا۔ تو آج سب نے مطلب کہ خوش ہو کے کھایا، اور اسپیشلی اس لیے امی جان نے بھی کھانا کھا لیا کہ میں نے نمک مرچ نہ ہونے کے برابر ڈالی تھی۔ ابھی آپ لوگ میری ویڈیو میں بھی دیکھو گے کہ نمک مرچ نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم۔ ادرک لہسن کا پیسٹ تو ٹھیک تھا، لیکن باقی سب چیزیں کم تھی۔ ریڈ چلی جو سرخ مرچ ہے، وہ تو صرف ایک کلر دینے کے لیے یا ایک نام دینے کے لیے بنائی ہوئی ایڈ کی ہے میں نے، ادروائز بلیک پیپر ایڈ کی ہے، کالی مرچ ایڈ کی ہے، وہ بھی کم کوانٹٹی میں، کیونکہ وہ بھی تیکھی ہوتی ہے تھوڑی سی۔ طبیعت میں ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے تھوڑا سا وائس اوور کرنے میں پرابلم آ رہی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں ویڈیو آپ سب کے لیے بنا رہی ہوں، آپ لوگ ضرور دیکھا کریں، سپورٹ کیا کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ سے کسی کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن کسی کو موٹیویشن ملے گی، ہمت ملے گی، حوصلہ ملے گا۔ ایکچولی پرپس یہ ہے کہ پازیٹیوٹی پھیلانا،
اتنے فرسٹریٹڈ، اتنی ٹینشن کے ماحول میں ہر جگہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل ہے. اگر کسی کو کوئی ایک بھی میسج مل جائے، کوئی ایک بھی اچھا سوچ لے، یا ایک منٹ کے لیے بھی خوش ہو جائے، تو اس سے بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں آ گئی تھی، تھکی تو میں بہت ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے کہا چلو میں کھانا بناتی ہوں. ہم نے پیاز گولڈن براؤن کی، اس میں پیسٹ ڈالا، ادرک لہسن کا پیسٹ اور سبز مرچ کا. اسے اچھے سے بھون کے پھر میں نے مسالے زیادہ ایڈ کیے. اکثر اوقات پہلے میں گوشت کو اچھے سے فرائی کر لیتی ہوں، بھون لیتی ہوں، لیکن آج میں نے بعد میں ڈالا. لیکن بھون پھر بھی لیا، کیونکہ امی جان پاس کھڑی تھی، ان کا یہی کہنا تھا کہ بیٹا یہ بھنا ہوا ضرور ہونا چاہیے، اس میں اسمیل نہیں آنی چاہیے، یہ اچھا پکا ہونا چاہیے. اور مائیں ایسی ہیں، مائیں ہی ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی ہیں. اگر مائیں نہیں بتائیں گی تو کوئی نہیں بتائے گا. اچھا، تو میں بات کر رہی تھی آج کی سوسائٹی کی، وقت کی ضرورت کی. تو ہمیں اپنے بچوں کو اسٹرانگ بنانا ہے، اپنی بیٹیوں کو اسپیشلی. انہیں مینٹلی طور پہ اسٹرانگ ہونے کے ساتھ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے. انہیں اچھی سے اچھی ڈائٹ دیں، انہیں دیسی خوراک دیں. دیسی خوراک ہمارے لیے بیسٹ ٹرین ہے. اب جو کھاد والے کھانے آ رہے ہیں، یا ایسی جو چیزیں آ رہی ہیں کھادیں سبزیوں میں پڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے، فرٹیلائزر یوز ہو رہے ہیں ہر چیز میں. گندم کی فصل میں کیا، چاول کی، سبزی، فروٹس، ہر چیز میں. اسٹوریج میں ہوتا ہے، فروزن فوڈز ہوتے ہیں. کوشش کریں جو سیزنل اور اویلیبل چیزیں ہیں وہ اپنے بچوں کو دیں، اور انہیں صرف فزیکلی نہیں مینٹلی بھی اتنا ہی اسٹرانگ کریں. ایک فیمیل کے لیے اسپیشلی، میل کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی مضبوط ہے، فزیکلی تو بنایا ہی بنایا، وہ مینٹلی بھی ہم معاشرے میں کہہ دیتے ہیں مرد رو نہیں سکتا، مرد کہہ نہیں سکتا، مرد ویسا نہیں، مرد ایسا نہیں. لیکن مرد سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ڈویژن ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقتور بنایا اور عورت کو کمزور. ہم اس ڈویژن کو ختم نہیں کرنا چاہ رہی میں، لیکن اس ڈویژن میں رہتے ہوئے ہم نے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. ہم اس قابل ہونا چاہیے کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ان کی رسپانسبلٹی ہے، میری آپ سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مضبوط بنائیں. جہاں حق کی بات ہے وہ حق کی بات کر سکیں، جہاں انہیں لگتا ہے کہ ہم یہاں پہ سیف نہیں ہیں وہ خود کو پروٹیکٹ کر سکیں. کسی بات کے سامنے انہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ ہم یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہاں پہ یہ کام نہیں بچوں کو وقت کی ضرورت کے مطابق ہر چیز سکھائیں. یہی آج کا المیہ ہے، یہی آج کی ضرورت ہے، اور یہی ہمیں کرنا ہے. اگر آج ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے، نہیں بتائیں گے کہ بچے نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے، اور ہم نے اس کے اکارڈنگ کیسے لے کے چلنا ہے خود کو، کل کو ہمارے بچوں کا اللہ نہ کرے نقصان ہوگا، اور الٹیمیٹ ہمیں بھی نقصان ہوگا. کیونکہ آج کیا اسٹارٹنگ سے ڈے ون سے یہ بات سوچی جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے بچوں کا ستیہ ناش کر جاتے ہیں، ان کو کسی قابل نہیں چھوڑتے. اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں، جن کے ہم ماں باپ، بہن بھائی، بڑے ٹینشن لے کے پریشان ہو جاتے ہیں، بیماریوں میں چلے جاتے ہیں. تو کوشش کریں اپنے بچوں کو بتائیں حق کی بات، سچ کی بات. جو بات جس ٹائم پہ کرنی ہے اس ٹائم پہ کریں. رائٹ ٹائم پہ رائٹ بات کر لینا بہتر ہوتا ہے کہ چپ رہ جانے سے. ہاں، اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو ڈانٹ رہے ہیں، کسی بات پہ منع کر رہے ہیں، وہاں آپ کا کام ہے چپ ہونا. آپ کو چاہیے کہ آپ خاموش ہو کے ان کی بات سنیں. کہیں بڑا آپ کی بھلائی کے لیے بات کر رہا ہے تو آپ چپ کر دیں، سن لیں، کچھ نہیں جائے گا. لیکن کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں، ہمیں وہاں پہ بات کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں سے غلط فہمیاں بن جاتی ہیں. بہت بڑے بڑے رشتے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ سب ہم نے سکھانا ہے اپنے بچوں کو. لیکن جو ایک مین بات ہے نا کہ اسلام نے جو ہمیں ڈویژن دی ہے، اس ڈویژن سے باہر نہیں نکلنا، اس ڈویژن کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ سب سکھانا ہے. تو یہاں جی چکن کی بنائی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، اور آپ سے باتیں بھی ساتھ ساتھ کیے جا رہی ہیں. چکن میں نے اچھا خاصا ٹائم لگا کے بھونا تھا، اور اس نے کافی، مجھے سارا آپریشن مرغی کا خود ہی کرنا پڑا آج آ کے گھر، کیونکہ اس نے اچھی خاصی بڑی بڑی بوٹیاں بنا کے دی ہوئی تھی، صحیح نہیں تھا بنایا ہوا. تھکی تو ہوئی تھی میں، اور مجھے 103 فیور تھا، لیکن پھر بھی میرا ایک تھا کہ امی جان کے لیے میں خود کھانا بناؤں، کہ لائٹ نمک مرچ رکھ کے. پھر میں نے ان کے لیے کھانا خود بنایا. چکن کے اچھے سے بنائی کر کے میں نے اس میں شلجم ایڈ کر دیا تھا، کوئی پانی ایڈ نہیں کیا. شلجم جو ہے نا اب جو آ رہے ہیں
وہ اتنے ہارڈ نہیں ہیں، پکے ہوئے نہیں ہیں، سافٹ کچے کھانے والے ہیں۔ ایون ڈیڈ کے ہم سب نے بھی کچے کھائے ہیں۔ آپ نے وہ ڈال کے اس میں بھون لینے ہیں، شلجم کا اپنا پانی ہوتا ہے وہ چھوڑ دے گا۔ آپ سب نے اپنے حسب ذائقہ اپنے سارے مسالات جو آپ یوز کرتے ہو وہ کر لینے ہیں۔ میں سبز دھنیا لانا بھول گئی تھی، اس کے اوپر بہت مزے کا لگتا ہے۔ ساتھ میں نے اس کے سلاد اور رائتا بنا لیا تھا۔ شلجم اپنے ہی پانی میں نرم ہو کے ساگ کی طرح بن گئے تھے۔ اچھا کوئی مجھے بتائیے گا کون کون شلجم کا ساگ بھی کھاتا ہے وداؤٹ اینی میٹ، چکن ہو، بیف ہو، مٹن ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ساگ کس کس کو پسند ہے اسپیشلی کھیتوں سے لایا۔ یہاں پہ جی میں سب وہ دھنیا ڈال دی تھی، سوکھا دھنیا، اس کا پاؤڈر وہ ایڈ کر رہی تھی خوشبو کے لیے اینڈ پہ، کیونکہ ہنڈی تو بن گئی ہوئی تھی، کھانا ہمارا بن گیا ہوا تھا، اب اسے جسٹ دم پہ لگانا تھا۔ کون کون میں پوچھ رہی کس کس نے ساگ کھایا ہوا ہے اور کس کس کو پسند ہے اور کن کن کے گھر میں نخرا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک دو بچے ایسے ہیں جو ہر کھانے پہ کہتے ہیں کہ جی میں نے نہیں کھانا، میں نے نہیں کھانا، اور مجھے آج ان بچوں پہ غصہ آ گیا، لیکن ایٹ دی اینڈ پھر بھی انہیں دیا کھانا، انہوں نے کھا لیا تھا۔